بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بعد کس کا حق انسان پر سب سے زیادہ ہے؟ اس کے ماں باپ کا یا استاد کا یا اس کے پیر و مرشد کا؟ یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ قرآنی آیات سے اس کا جواب تلاش کیا جائے کہ انسان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے، اور اس پر انشاءاللہ قرآن پاک کی 4 آیات بطور دلیل کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے بعد اگر کسی کے حق کو ساتھ جوڑا ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آیت بھی ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی آیت میں پہلے اپنا حق اور اس کے متصل بعد ماں باپ کا حق ذکر فرمایا۔ اگر کسی دوسرے کا حق زیادہ ہوتا تو کسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرما دیتے، لیکن 4 آیات ہیں اور چاروں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے ساتھ والدین کے حق اطاعت کا تذکرہ فرمایا۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں ایک عرب عالم درس دے رہے تھے، تو دوران درس انہوں نے طلباء سے سوال کیا کہ ماں باپ، انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے یا استاد کا ہے؟ تو سب طلباء نے جواب دیا کہ استاد کا حق زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی سنا ہوا تھا بچپن سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی یہی تھا، تو میں نے کہا کہ استاد کا حق زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کا حق منصوص علیہ ہے، یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے، قرآنی آیات میں اس کا تذکرہ ہے، جبکہ استاد اور مشائخ کے حقوق غیر منصوص ہیں، قرآن میں نہیں ہیں۔ تو آپ منصوص حق پر غیر منصوص حقوق کو کیسے فوقیت دے سکتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں یہ وہ نقطہ تھا جو اس دن سمجھ میں آیا کہ واقعتاً استاد سے زیادہ حقوق ہوتے ہیں ماں باپ کے۔ قرآنی آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 4 آیات ایسی ذکر فرمائی ہیں جن میں ایک ہی آیت مبارکہ کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دیا، اور اسی آیت کا دوسرا حصہ والدین کی اطاعت، فرما برداری اور ان کے ساتھ احسان کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے۔ اور سورۃ النساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ اور تیسری آیت سورۃ الانعام فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا چیزیں تم پر حرام ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، یعنی ان کی نافرمانی یہ بھی حرام ہے۔ اور چوتھی آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ 4 آیات وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حق بندگی کے ساتھ والدین کے حق اطاعت کو ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ کافر ہیں اور کفر کا کہہ رہے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو اگر ماں باپ کافر ہیں تب بھی ان کی اطاعت جائز کاموں میں واجب ہے، تو اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کی اطاعت کس قدر ضروری ہوگی، اور اگر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اولاد کو دین کا حکم دے رہے ہیں تو پھر کس قدر ان کی اطاعت واجب کے درجے میں چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کی وصیت کی. اور ایک جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی یعنی حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے تھے. تو یہ انبیاء کی صفت ہے کہ وہ اپنے والدین کا ادب، احترام اور اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ماں باپ کے حقوق کو پہچاننے کی اور زندگی میں ہی ان کی قدر اور خدمت کرنے کی، دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.